السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع مولی کے فوائد ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں کافی سبزیوں کے فوائد آپ کو بتا چکا ہوں تاکہ آپ انہیں استعمال میں لا کر اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں، اور انشاءاللہ آگے بھی بتاتا رہوں گا۔ آج بھی میری کوشش ہے کہ آپ میرے آج کے موضوع سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مولی عام سبزی ہے۔ یہ عام طور پر کچی سلاد کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کو بطور سالن بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اجزاء میں فاسفورس، کیلشیم، وٹامن سی کے علاوہ فولاد کی بھی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پتھری کی صورت میں گردہ مثانہ سے ریت آنے کی حالت میں مولی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اسے مسلسل استعمال کیا جائے تو پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ خود دیر ہضم ہے مگر غذا کو ہضم کر دیتی ہے۔ بواسیر کے مرض میں مولی کا رس اور مولی کے پتے مریض کو کھلانے سے شفا ہوتی ہے۔ مولی کو باریک کر کے نمک لگا کر کھانے سے جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ یرکان کے مرض میں مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی ملا کر پلانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے اور مولی کھانے والوں کو کبھی یرکان نہیں ہوتا۔ تیلی کے امراض میں بھی مولی کھانا بہت مفید ہے۔ تیلی کے امراض کیا ہیں؟ بڑی ہوئی تیلی پسلیوں کے نیچے بائیں جانب دبانے سے محسوس ہوتی ہے۔ پیٹ پھولا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ خون کی کمی بھی ہوتی ہے۔ تیلی عام طور پر ملیریا کے بار بار حملوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیلی کے مرض میں مولی کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ مولی کو چھیل کر کاٹ لیں، کالی مرچ اور ہلکا سا نمک لگا کر رات کو باہر صحن میں رکھ دیں، صبح نہار منہ کھائیں، 1 ہفتے میں شفا ہوگی۔ یہی نسخہ بواسیر کے لیے بھی ہے۔ مولی کے مسلسل کھانے سے پیشاب کا رک رک کر آنا، جل کر آنا، کم آنا یا قطرہ آنا، یہ تمام شکایات دور ہو جاتی ہیں۔ مولی کا رس آنکھوں میں 1-2 قطرے روزانہ ڈالنے سے دھند، موتیا بند کو بھی شفا ہوتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ مسوڑھوں کے امراض اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے مولی کو کالی مرچ لگا کر کھانے سے شفا ہوتی ہے اور دانت مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ مولی کھانے سے انتڑیوں کی حرکت تیز ہوتی ہے جس سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ یرکان کے لیے آدھ سیر مولی کے پانی میں چینی ملا کر یرکان کے مریض کو پلانے سے مرض پخانوں کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ شراب کا نشہ اتارنے کے لیے مولی کے پتوں کا پانی پلانا مفید ہوتا ہے۔ کان اور کان کے دیگر امراض کے لیے مولی کے رس میں برابر کا تلوں کا تیل ملائیں اور ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب رس جل جائے اور خالی تیل رہ جائے تو اسے چھان کر بوتل میں محفوظ کر لیں۔ نیم گرم تیل کے چند قطرے کانوں میں ٹپکانے سے کان درد اور کان کی دیگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مولی کا رس اگر روزانہ گنج پر ملا جائے تو بال دوبارہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سر کے گنج کو پہلے تولیے سے رگڑیں اور پھر مولی کے رس سے مالش کریں۔ بچھو پر اگر مولی کا رس ڈالا جائے تو وہ فوراً مر جاتا ہے۔ مولی کے بیج بھی بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ آدھ تولہ مولی کے بیج اگر نیم گرم پانی سے کھلائے جائیں تو بند حیض جاری ہو جاتا ہے۔ مولی کے بیجوں کا تیل اگر ہر روز عضو پر مالش کیا جائے تو اس کے تمام نقائص مثلاً کمزوری وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ قوت باہ بڑھانے کے لیے مولی کے بیج ہمراہ پانی صبح کھانے چاہیے۔ اس سے باہ بڑھتی ہے اور مادہ تولید گاڑھا ہوتا ہے۔ کسی بھی درد والی جگہ پر مولی کے بیج لیموں کے رس میں پیس کر درد والی جگہ پر لگانے سے شفا ہوتی ہے۔ مولی کا چھلکا شہد میں ملا کر کھانے سے ورم تیلی تحلیل ہو جاتا ہے۔ مولی کو سرکے میں بھگو کر کھانے سے سام کانٹے کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ تہم مولی کا جوشاندہ بنا کر پلانے سے بلغمی امراض میں کیل آنے کے لیے مفید ہے۔ تہم مولی بیرونی طور پر چہرے کی سیاہی، بائیں برس کو دور رکھنے اور چہرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے بطور اپٹن لگاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور نئی ویڈیو کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔